بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جادو آپ پر کس نے کروایا ہے یا کس نے کیا ہے اس بندے کا پتہ چلانے کے لیے ایک وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے پاس مرد حضرات، خواتین حضرات آتی ہیں، جادو کا علاج کرواتی ہیں، وہ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے کسی پر تو ظلم نہیں کیا، لیکن ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں بندے نے جادو کروایا ہے یا کیا ہے تو ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں اجازت؟ اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو فرشتوں نے خواب میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا کہ فلاں بندے نے جو اس پر جادو کیا ہے، فلاں یہودی نے ان پر جادو کیا ہوا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ ایک پتلے کے ذریعے کیا ہوا ہے۔ کہاں رکھا ہوا ہے؟ کنویں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ معوذتین پڑھنا ہے۔ یہ سارا کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتلایا گیا تھا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ پتہ چل گیا، پتہ چلنے کے بعد یہودی کا بھی پتہ چل گیا فلاں یہودی نے کیا ہے، لیکن جب پتہ چلنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کا تذکرہ نہیں کیا تھا کہ میرے اوپر اس نے جادو کروایا تھا، فلاں یہودی نے کروایا تھا، یہ چرچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ اسی طرح ہم بھی نہیں بتاتے۔ آپ کو خود پتہ چل جائے گا، جب میں عمل بتاؤں گا آپ خود کریں گے تو انشاءاللہ ایسے آپ پر اس کا جو کروانے والا ہے، جادو کروانے والا ہے، اس کی فلم آپ پر چل پڑے گی تو آپ خود اس کو دیکھ لیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ دیکھ لیں تو پھر آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا، کچھ بھی نہیں کہنا اس کو، اور اس سے کنارہ کش آپ نے کرنا ہے، کنارہ کشی کرنا ہے، اور آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے رات کو جب سونے لگیں، سونے سے پہلے آپ نے وضو وغیرہ اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ بیٹھ کر یا لیٹ کر آپ نے 313 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر آپ نے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ 3 دن کے اندر اندر آپ کو بتلا دیں گے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔